ایک پیغام عید کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز بڑی پسند ہے وہ ایثار ہے۔ اپنے منہ کا نوالا نکال کے کسی کو دے دینا، یہ حضور کو بڑا ہی پسند ہے۔ قربانی کرنا، ایثار کرنا، ضرورت ہوتے ہوئے کسی کی مدد کرنا۔ قرآن مجید آپ پڑھے نا تو صحابہ کی تعریف قرآن نے بیان کی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ عید قریب آ گئی، باوجود پابندیوں کے بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ ہم تو سن رہے تھے کہ لوگوں کا کاروبار بند ہے، پر پتہ نہیں لوگ اتنی خریداری کرنے کیسے پہنچ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میں نے دبے لفظوں میں پوچھا کہ سوٹ سلوا لیا ہے، تو انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دکانیں ہی نہیں صحیح طریقے سے کھلی، تو وہ نا ان کی جھکی جھکی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دکان پہ جانے کے پیسے کوئی نہیں پاس۔ ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرا، میں بھی ساتھ تھا، میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی۔ تو میرا پوتا ضد کرنے لگا کہ کھلونا لینا ہے، تو میرے بیٹے نے بڑا سمجھایا نہیں لینا نہیں لینا، پر بچے نے ضد نہیں چھوڑی۔ باپ نے مارا بھی ڈانٹا بھی، پر اس نے کہا نہیں میں نے کھلونا لینا ہے۔ تو جب میرا بیٹا نہیں مان رہا تھا تو میں نے پھر اس کو کہا، میں مثال دے رہا ہوں، پس منظر کچھ یوں بنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم کھلونے کی دکانوں کے پاس سے کیوں گزرے؟ یہ بچے کی ضد ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ یہ بچوں کی ضد ہے، یہ سمجھوتا۔ اور وہ آج بھی دوپہر میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ صرف میری گزارش اتنی ہے کہ 3 جوڑے بنوالے والا 1 بنوا لے، اور تھوڑا تھوڑا نا ایثار کا جذبہ، غریبوں کا عید پر خصوصی خیال۔ امیروں نے سارا مہینہ گوشت کھایا ہے اور بڑا دب کے کھایا ہے۔ جو نبی پاک کی امت سے پیار کرے نا، رسول پاک اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اس طرح کرنا، عید پہ گوشت کا آرڈر دینا، لیکن ایک دن اپنے گھر پکا لینا، اور کوشش کرنا کہ دائیں بائیں جہاں گوشت نہیں نہ جاتا تھوڑا تھوڑا وہاں بھی صرف چھوٹے چھوٹے خرچے اپنے کم کر کے، تو وہ پھر بھی جیب میں نہیں رکھنے، وہ تھوڑا سا نا اظہار اس عید پہ بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ ہاں کچھ ہیں ایسے ہی کھا، آپ یقین کریں گاؤں میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیال کر لیتے ہیں۔ شہروں میں چونکہ ہم ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھتے، آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے۔ تھوڑی تھوڑی یہ اپیل ہے، میری خاص اپیل ہے، یاد رکھنا تھوڑا سا۔ میرا ایک دوست سے بڑا ہی پیار ہے، بڑا ہی، مجھے بڑی محبت ہے۔ میں ضروری تو نہیں ہر بندے کے منہ پہ کہا جائے، ان کی بیٹیاں کام کرتی ہیں۔ مجھے ایک صبح انہوں نے بتایا کہ بچیاں کام پہ جاتی ہیں، تو میں فجر کے بعد سوتا ہوں۔ اس دن میں سو نہیں سکا، بڑا میں اذیت میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ بیٹیاں تو میری بھی ہیں نا، تو اس لیے یہ تھوڑا سا نا مہربانی کریں، خدا را تھوڑا سا نا امت کا درد بھی محسوس کریں۔ بڑی بڑی سوسائٹیاں تو تھوڑی ہیں، زیادہ لوگ تو ابھی بھی کچے مکانوں میں ہیں، تو مہربانی کریں تھوڑا سا ان لوگوں کا اس عید پہ ضرور خیال کریں۔ آج 21 رمضان کو میرے ابا جی فوت ہوئے تھے، آج کے دن، آج ان کو 19 سال ہو گئے۔ اب 19 سال پہلے میں کہاں تھا آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو میں نے بڑے ان کے جانے کے بعد راتیں بھی دیکھی ہیں، اور میں نے ان کے جانے کے بعد بڑے کٹھن معاملات بھی دیکھے ہیں۔ تو میں نے یہ ذائقہ چکھا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ جو غریبی کا اور یتیمی کا رنگ ہوتا ہے، اس کی اصل شکل کیا ہے، وہ میں نے اصل شکل دیکھی ہے۔ تو میں اس کے مد و جزر سے میں واقف ہوں، مجھے اس کا پتہ ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، آپ سے میری یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ضرور توجہ کیجئے گا۔ رب کریم میری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا وہی کام کرتا ہوا اٹھایا بھی جائے گا۔ ایک بندہ شراب کے نشے میں مر گیا تھا، شراب زیادہ پی لی، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب میں مر گیا ہے۔ فرمایا معاذ اللہ قیامت میں اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، ایک صحابی تھے، وہ حضور کے ساتھ میدان عرفات میں پہنچنے میں لیٹ ہو گئے۔ اپنی اونٹنی دوڑاتے ہوئے تیزی سے میدان عرفات میں پہنچے اور زبان پہ جاری تھا لبیک
अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये लब्बैक कहते कहते जा रहे, अचानक ऊंटनी से गिरे, गर्दन के बल इंतकाल हो गया। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कफन ना तो इहराम में ही लाओ। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, फरमाया इसे दफन कर दो, ये कयामत के दिन जब कब्र से उठेगा तो लब्बैक लब्बैक कहता हुआ ही उठेगा। जो बंदा जो काम करता दुनिया से जाएगा, बस जेल बना लो, जो करता जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत उमर नमाज पढ़ाते हुए दुनिया से गए थे तो कब्र से नमाज पढ़ाते निकलेंगे। हजरत बिलाल अजाने पढ़ते गए तो अजान पढ़ते हुए कब्र से निकलेंगे। हजरत उस्मान गनी दुनिया से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, जब शहीद किए गए तो कब्र से निकलेंगे तो कुरान पढ़ते हुए निकलेंगे। और फरमाया मदीने वाले महबूब दुनिया से उम्मत को याद करते हुए तशरीफ ले गए थे, जब मजार से निकलेंगे तो उम्मती उम्मती कहते हुए ही निकलेंगे। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, परोड़ कर वो काली कमली आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। देखे ना, नाराज ना होइएगा। ताजर तिजारत का जिक्र घंटों करता है तो थकता नहीं, सियासतदान सारा दिन सियासत की बातें करते हैं तो थकते नहीं, तो आप कुरान पढ़ते हुए कैसे थक जाते हैं, तस्बीह निकालते हुए कैसे थक जाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। मौत के लिए तैयारी करें। आप जो काम करते हैं ना, इंशाअल्लाह वही काम करते हुए दुनिया से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी हुजूर के तराने पढ़े हैं, क़यामत में भी तराने पढ़ते ही उठेंगे। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद कोलू अहमद मलींदे गुजर गई। तो तैयारी करें, असबाब उसके लिए बनाएं। आप बुखारी मुस्लिम देखिए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि जब हम गारे सौर में थे तो काफिर जो थे ना वो बिल्कुल गार के करीब आ गए। जिन लोगों ने गारे सौर देखी हुई है वो जानते हैं कि इस जानिब वो सुराख है गारे सौर का, जहां तक काफिर आन पहुंचे थे। तो फरमाते हैं कि काफिर बिल्कुल करीब आ गए। अब पोजीशन ये बन गई कि उनके पैर हमें नजर आने लगे, बिल्कुल सामने खड़े हैं, वो तलाश करते करते आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने बड़ी परेशानी के आलम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा तो हमें पकड़ लेंगे, अगर उन्होंने अपने पैर देखे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मैंने चेहरा देखा तो हुजूर के चेहरे पर पूरा इत्मीनान था। मैंने बड़ी परेशानी के आलम में अर्ज की, हुजूर वो गिरफ्तार करने वाले पहुंच गए, बिल्कुल यानी बिल्कुल ही पहुंच गए हुजूर, ये पैर आ गए उनके। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने नीचे देखा तो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। कुर्बान जाऊं मदीने वाले महबूब के तवक्कुल पर। नबी करीम ने एक जुमला कहा, हुजूर बड़े इत्मीनान से फरमाने लगे, अबू बकर उन दो बंदों के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा उनका रब हुआ करता है, जिनके साथ तीसरा उनका रब हो तो उनके बारे में तेरा क्या ख्याल है। इन्नल्लाह माना, फरमाया बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह की जात पर तवक्कुल, भरोसा, उसके फजल पर, उसके करम पर। देखे ना हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बाज लोग खौफ का शिकार हो जाते हैं, डरते फिरते हैं, सहमे रहते हैं। और खुदा के बंदे, तेरा डर तुझे मारेगा, तेरा खौफ तुझे मार डालेगा, तेरा डर जो है वो तुझे कमजोर कर देगा। अगर तेरे अंदर कुव्वत है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है, जो लोग रोब का शिकार हो जाते हैं वो चले जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और जिनकी कुव्वतें बाकी रहती हैं, जिनकी हिम्मतें बाकी रहती हैं, जिनकी ताकतें बाकी रहती हैं, वो जिस्मानी तौर पर तो जवान होते हैं, अल्लाह उन्हें रूहानी तौर पर भी जवानी अता फरमा दे। कि बहनों और बेटियों को ईद जरा वक्त पे दे आना, वक्त पे दे आना। वजह उसकी पता क्या है? बीवी को आप 1 लाख रुपया देते ना शॉपिंग करने के लिए ईद पे, तो वो कहती है तू को लोखे नहीं देता। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके जिम्मे बहनें लग गई, जिसके जिम्मे बहनें जिसके जिम्मे लग गई, बाप कमजोर हो गया या बाप इंतकाल कर गया, जिसके जिम्मे बहनों की ड्यूटी लग गई, महबूब फरमाने लगे उसने 3 बहनों की अच्छी परवरिश की, अच्छा अदब सिखाया और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया। या 2 बहनें उसके जिम्मे लगी, उसने आदाब सिखाए, ये अबू दाऊद शरीफ है, इब्ने माजा है, और फिर उनको रुखसत कर दिया इज्जत के साथ। फिर एक मकाम पे फरमाया चलो एक बहन ही उसके जिम्मे लगी थी, उसने अदब सिखाए, आदाब सिखाए, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया बाकी नेकियों वालों को सवाब मिलेगा। जो बहनों का बोझ उठाएगा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
ابھی اس حق کا تعین کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کہیں یہ کہا جائے کہ بس بھائی صحیح ہو گیا، تمہارا کیا کام ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے، تم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، تم کوئی زیادہ سیانے ہو، تم کوئی زیادہ سمجھدار ہو، تو اسے کہا جائے گا ذرا ٹھہر جا، اس طرح کی بات نہ کر، یہ وہ حق ہے جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے وہاں میرے نبی پاک نے بہن کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ دیکھیے نا، جناب ام ہانی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، پر اللہ کے رسول ہمیشہ انہیں تحفے بھیجا کرتے، ان سے محبت فرماتے، ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے۔ فرمایا علی کی بہن نہیں، یہ میری بھی بہن ہے۔ کیا لوگوں کو تاریخ کی وہ بات یاد نہیں؟ آج میں نے دیکھا ہے بھائی کے پاس شاہ خرچیوں کے لیے بڑے پیسے ہوتے ہیں، بھائی کے پاس بڑا سرمایہ ہے، جب شاہ خرچیاں کرنی ہو، سال کے بعد 2-3 چکر کاغان نران کے بھی لگانے ہو، تو اس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، اور اگر اس کی اماں کہہ دے کہ بیٹا عید کا موقع ہے، کوئی پرانا جوڑا ہی اٹھا کے بہن کو دے آ، تو کہتا اماں حالات بڑے سخت ہے، اب میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ہمیں وہ بات یاد نہیں کہ نبی پاک کی رضائی بہن جناب شیما، جب ان کے قافلے کے خلاف مسلمان لڑے، انہوں نے جنگ کی اور وہ قید ہو کے آئیں، حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی جا کے مصطفیٰ کریم کو بتاؤ میں تمہاری بہن ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بی بی کا پرانا دوپٹہ دیکھتا، اس کی کیفیات دیکھتا اور پھر جملے دیکھتا، مجھے سمجھ نہ آتی، تو میں نے جا کے حضور سے کہا کوئی شیما نام کی بی بی ہے؟ تو کہتے ہیں ابھی میں نے جملے بھی پورے ادا نہیں کیے، نبی پاک ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک کی چادر مبارک ممبر پہ رہ گئی، محبوب اٹھ کے گئے اور پھر جناب شیما کو گھر لے گئے اور پھر فرمایا عائشہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، سودا، رفصہ کو بلاؤ، ان سب سے کہو آؤ دیکھو میری بہن میرے گھر میں آئی۔ یہ رشتوں کا احساس، یہ رشتوں کی کیفیات، یہ درد، یہ سوز، یہ حضور نے ہمیں تعین کر کے دیا، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا کر کے دیا ہے۔ حضور نے ڈھیروں تحفے دیے اور ایسی آفر کی جس کے لیے امت تڑپتی ہے، ترستی ہے۔ حضور نے فرمایا شیما اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں، اگر تو کہے تو یہاں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں، جہاں 70,000 فرشتے روز سلامی دینے آتے، یہاں تیری پکی رہائش نہ کر دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے خامند کا گھر، میرے بچوں کا گھر، جہاں میں بیاہی گئی، جن کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے ڈھیروں تحفے دے کے رخصت کیا۔ تو میرے بھائی بہن کا ایک حدیث ہے مشکات شریف، مشکات میں حدیث ہے، ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جو نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، اس پر شارحین نے بڑا کچھ لکھا ہے، کہتے ہیں وہ علم دین حاصل کرتے تھے یا جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا تو وہ تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، یہ مشکات ہے۔ ایک دن آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھائے کوئی کام بھی کرے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ڈیوٹی ساری میں کرتا ہوں۔ تو محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، ہو سکتا ہے رب کریم جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی برکت سے عطا فرما رہا ہے، اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے توسل سے، پتہ نہیں اللہ کس کی وجہ سے دے رہا ہے، کس کے حصے کا تیرے گھر بھیج دیتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو کچھ دینے جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے بھائی یہ نصیب تیرا تھا، اللہ نے میرے گھر بھیج کے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تجھ تک پہنچا دوں، میں نہیں لے کے آیا، نصیب تیرا ہی تھا، میرے ذمہ لگا تھا کہ چلو میں بھیج دوں۔ تو یاد رکھیے گا اگر کچھ جگہوں پہ ہمیں حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، کسی مالدار بھائی کو کسی غریب کا خیال رکھنا پڑ ہی جاتا ہے، تو مہربانی کرے وہ خیال کرے۔ میں نے ایک امیر بھائی سے ایک دفعہ کہا کہ تیرے غریب بھائی کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، تیرے بچے رشتہ لے لو، رشتہ لے لو۔ تو کہنے لگا نہیں وہ جب شادی کرے گا تو میں تعاون کروں گا۔ تو میں نے کہا تو کیا تعاون کرے گا، کیا مطلب ہے تیرا، تو بھائی کی محبت کو پیسوں میں توڑ رہا ہے، سوچا ہی نہیں تو نے، وہ اسی باپ کی صلب سے جس سے تو ہے، اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تو نے پیا ہے۔ تجھے وہ دور بھول گیا ہے کہ جب گھر باہر کوئی تیرے بھائی کو گھورتا تھا تو کہتا تھا میں آنکھیں نکال دوں گا، تیری ضرورت کیسے ہوئی، میرے بھائی کو گھورتا ہے، اور آج تو کہتا میں تعاون کر دوں گا۔ میں نے کہا تعاون تو کرنے والی بڑی دنیا ہے، تو تھوڑی توجہ کر، خیال کر، اللہ بڑا مہربان ہے، بعضوں کا دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ صبح فجر کے وقت مجھے ملے تو کہنے لگے آپ نے بات تو بڑی پتے کی، میرے گھر کے اندر کچھ کیفیات ایسی تھی پر رات میں نے بدل دی ہے، اب دعا فرمائیے گا اللہ مجھے اس احساس پر استقامت عطا فرمائے۔ تو ہمارے ہاں احساس نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق رشتوں کی بات ارشاد فرمائی، یہاں تو تعین ہے نا خالہ کا، چاچو کا، ماموں کا، پھپھی کا تعین کر کے، یہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے کیا تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، رزق بھی زیادہ ہو؟
اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نا، خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خامند کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں، عمر بھی لمبی ہو، تو میرا خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی. ساری کہے گی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق بھی زیادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا وہ قائم بھی رہے. ہر خاتون یہ دعا مانگے گی. اب یہ صحیح بخاری ہے تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھ لیں جو نبی پاک نے بیان فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق زیادہ ہو؟ شاباش کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے پھر وظیفہ سنو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا، رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، ان کا خیال کرو، اگر غریب ہے تو ان کی مدد کرو، اگر کسی جگہ تمہاری ڈھارس کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی ڈھارس بندھاؤ، تھوڑا آگے بڑھو، ان کے ساتھ تھوڑے رشتوں کو نبھاؤ. تم تو صرف ایک رشتہ دار کی حوصلہ افزائی کرو گے، بیمار ہوگا تو تیمارداری کرو گے، کسی تکلیف میں جا کے اس کی دلجوئی کرو گے، اللہ تمہیں اس کا انعام یہ دے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا اور تمہاری عمر کو بھی لمبا فرما دے گا. ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں. ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں. میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں، آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں، آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا، لیکن دوستوں لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں، ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے، اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں. تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا. میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے. کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے. ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں، والد حضور چلے گئے اور آج نہ 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا. اماں جی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں. قربان جائے وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا. یہ لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا. صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا. بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ
وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا۔ اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے، سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا۔ خالی دست شفقت ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور کیونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی ہے۔ وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی۔ اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہے جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا عالم کون ہوتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے۔ اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ تو دینی تعلیم، اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے۔ اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے اب بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں۔ جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا، پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا، وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا۔ میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا۔ علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے، آپ کے کردار میں پختگی آئے، آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو۔ جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا۔ جب خود سے اس نے، اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں، بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو، تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو۔ اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے دی مسیتیں پڑھنی ہے۔ کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں
لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے. وہ تو بے عملی کو بھی مرجن کر دے گا معاذ اللہ. تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو. دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے. جمعوں میں، محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا. ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں. ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق، ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا. زندگی میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کسی آستانے پہ، کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، کسی تنظیم میں ان سے کوئی پیار زیادہ ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنے وہ مفاد سامنے رکھ کے کسی اور کو وہاں داخل ہونے دیا، ورنہ انہوں نے کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو ہمارا نمبر ہے وہ پیچھے نہ چلا جائے. ہم لوگوں نے فروغ محبت نہیں کیا. دیکھو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صبح صبح سرکار کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لفظ بڑے خوبصورت ہیں حدیث کے. حضرت انس کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں تو غلام تھا نا، لیکن حضور فرمانے لگے، یا بنیا، او میرے بیٹے، تجھ سے ایک بات نہ کروں؟ یا رسول اللہ حکم کریں. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، انس بیٹا، پتر، اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تو سویرے سو کے اٹھے تو سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، دیکھنا تیرے دل میں کسی کا بغض تو نہیں، کسی کی عداوت تو نہیں، اور پھر قربان جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے اتنی جزا ملے گی، اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا. کیا انداز ہے کریم محبوب کا، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور فرمانے لگے، انس دیکھنا ذرا ترتیب جملوں کی. فرمایا، انس صبح اٹھ کے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، تیرے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں. ثواب نہیں بیان کیا بلکہ حضور فرمانے لگے، انس خیال کرنا، بغض تو نہیں. اور فرمایا، انس یہ خیال کرنا اور بغض نہ رکھنا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے. فرمایا یہ تیرے رسول کی سنت ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا. وہ حضور نے فرمایا یہ میری وصیت ہے، میرے اس طریقے کو ذرا جاری. سویرے اٹھ کے موبائل پہ نظر ڈالنا ضروری نہیں، کھاتا دیکھنا ضروری نہیں، سویرے اٹھ کے کوئی روب ڈالنے کے نئے نئے طریقے اور مال کمانے کے نئے نئے طریقے سوچنا یہ تو مردہ کر دیتا ہے دل کو. سویرے اٹھ اور سب سے پہلے دل پہ نظر ڈال. اگر تیرا دل بغض سے پاک ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پیسے اگر آج تھوڑے بھی کمائے گے تو نیند رات کو انشاءاللہ سکون کی اللہ عطا فرمائے. لیکن اگر اندر حسد کا، بغض کا، نفاق کا دھندا چل رہا ہے، دھندا، کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، اور دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے. دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے. چھوڑ، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن دل کالا ہو جائے تو تباہی اتر جاتی. دل نہ تیرا سیاہ کالا ہو، مہربانی کر. اتنی لڑائی کسی کی کسی کے ساتھ نہیں جتنی تکلیفیں ابو جال اور اس کی اولاد نے میرے رسول کو پہنچائی. لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سون یار سون، چھوڑ تو سسر کی بات، تو چھوڑ ساس کی بات، تو چھوڑ بھائی کی بات، تو چھوڑ پڑوسی کی بات، چھوڑ تو مالک کی بات. اکرمہ بن ابو جہل دوڑ گیا تھا، ابو جہل کا بیٹا، وہ اپنے باپ سے زیادہ دشمنی کر دوڑ گیا. اور وہ کہنے لگے لوگ مکے والے کہ اگر اکرمہ ہاتھ لگ گیا تو عمر فاروق اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، علی لٹکا دیں گے اسے، یہ بڑا کافر ہے، بڑا ظالم ہے. اکرمہ کی بیوی آ کے مدینے والے رسول کے قدموں میں بیٹھ گئی، رو کے کہنے لگی سونیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تکلیف اس نے بڑی دی ہے، حضور اس نے اور اس کے باپ نے ستایا بڑا ہے، یا رسول اللہ کو مہربانی ہو جائے. تو نبی پاک نے سر سے پگڑی اتار کے دی، فرمایا جا اسے جا کے نشانی دینا کہ رسول نے تجھے معاف کر دیا. تو کون سے اتنے بڑے دعوتیں لیے بیٹھا ہے؟ اور میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، بڑی دفعہ
کہ نبی پاک کی شہزادی کا قاتل حضرت زینب بڑی بیٹی اس نے نیزہ مارا تھا گھوڑے کو اور وہ گھوڑے سے گر گئی تھی، وہ آ گیا فتح مکہ کے بیٹی کا قاتل، اور اس نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نا تو نبی پاک کے سامنے آیا، کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو؟ تو نبی کریم فرمانے لگے بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ یہ بھولا نہیں کرتی، کیا کروں، بیٹیاں کہاں بھولتی، لیکن تو پڑھ نہ کلمہ۔ یارا بات کو سمجھے، کون سی دعوتیں لیے بیٹھے؟ کر لو اس بہن کو فون جس کے ساتھ بلا وجہ کا رٹا ڈال لیا ہے، چچا چچا ہی ہوتا ہے، وہ کوئی کافر اور مشرک تو نہیں نہ ہو گیا، کر لو صلح۔ اور سنو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی اگر ناراض ہو تو جو صلح پہلے کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، آگے آگے چلے گا۔ مہربانی فرمائیں سب سے پہلے اپنی زندگی سے یہ عداوت نکالیں۔ ہمارا کہ جسے رٹا ہی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی ذات ہوتی ہے، جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بت بنا لیا ہے، جھگڑا اس کا جس نے انا پال لی ہے، جھگڑا تو اس کا ہے جو کہتا ہے میں کوئی شے ہوں، جھگڑا تو اس کا ہے۔ لیکن اگر میرے بھائی تیری ذات کوئی نہیں، تیرا رٹا کوئی نہیں، تو پھر حضرت سیدنا بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری سے ناراض ہو گئے تھے۔ بلال کا رنگ کالا تھا، ابو ذر غفاری کا گورا تھا۔ بلال مزدور آدمی تھے، ابو ذر غفاری سردار تھے۔ بلال حبشن کے بیٹے تھے، وہ چودھری کے پتر تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں تب راضی ہوں اگر تجھ سے بلال راضی ہو تو سیدنا ابو ذر غفاری نے ایک منٹ نہیں لگایا، ذات کا بت کوئی نہیں تھا، جا کے تو جناب بلال کے سامنے لیٹ گئے، کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور میرے منہ پہ رکھ، اور میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر مدینے والے رسول نے تجھے کتنی عزتیں عطا کر دی۔ مہربانی کرو، آپ یقین کرو ایسے گھٹن سی ہے، 10 آدمی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کسی جگہ۔ آپ یقین کریں 4 دوست اور بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا خوبصورت ان کی گفتگو ہے، لیکن ایک اٹھ کے گیا تو 3 اس کی غیبتیں کرنے لگ گئے، ایک ان میں سے اٹھ کے گیا تو باقی 2 غیبتیں کرنے لگ گئے۔ لب و لہجہ اتنا سخت اور ترش اختیار کیا جس کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ، جس کی تعریف کر لی سو اس کی کر لی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک دفعہ تعریف کر لو کوشش کرنا زندگی بھر دوبارہ توہین نہ کرنا، اپنی زندگی سے نکالیں گلا شکوا، تھوڑی دیر کے لیے سیکھ لیں معاف کرنا، عداوت کو نکال دیں، پہل کریں۔ اور 2 قدم ہوتا ہے انسان کے لیے، صرف 2 قدم، ایک قدم آپ نے اپنے نفس کی خواہش پہ رکھنا ہے، انشاءاللہ دوسرا قدم اللہ کے قرب کی طرف بڑھ جائے گا، اللہ کے قرب کی، صرف 2 قدم ہے، لمبا مسئلہ کوئی نہیں۔ تو پہلی بات محبت کے لیے یہ دیکھیں، اسلام نے نماز فرض کی، نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، لیکن فرمایا ورکعوا مع الراکعین، اکیلے اکیلے نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ۔ پھر فرمایا چھوٹی مسجد میں جمعہ نہ پڑھنا، جامع مسجد میں جا کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب عید پڑھنا تو کھلے میدانوں میں سارے مل کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب حج پہ آؤ نا تو تمہیں سکون شلوار قمیض میں ہے یا تہمت کرتے میں ہے، لیکن یہاں جب میری بارگاہ میں آؤ نا میرا دل کرتا ہے سب کا ایک رنگ ہو، سفید۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، میدان عرفات میں کوئی بہت عالیشان بندوبست آج بھی نہیں ہے، آج بھی لوگ چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور اے سی والی بس میں بھی آپ بیٹھ کے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گرد آپ پر پڑی جاتی، وضو کرنے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریت سر میں، داڑھی میں، بالوں میں پڑ جاتی ہے، لیکن لاکھوں لوگ آئیں پر اکٹھے ہو کے آئیں۔ اکیلے اکیلے کوئی میدان عرفات میں جائے اور 9 ذی الحج کے علاوہ جائے تو یہ مقام اسے نہیں ملتا، لاکھوں آئے، اکٹھے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم آسمان کے دروازے کھول کے فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا نیچے تو نظر کرو، فرشتے دیکھتے ہیں نیچے تو اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں پر گرد ہے، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، ان کی حالت دیکھو کتنی آج خستہ ہے، گویا تم نے تو کہا تھا نا یہ فساد پھیلائیں گے، تو فرشتوں مجھے بتاؤ یہ اربوں پتی، یہ مفتی، یہ صوفی، یہ علامہ، یہ شیخ، یہ پیر، یہ اتنے اتنے بڑے لوگ یہ کدھر آئے ہیں بتاؤ؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے آئے، یہ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کے تجھے راضی کرنے آئے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو دوزخ سے آزاد کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا۔
اور حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے 1 سال کہا تھا اے اللہ مجھے بتا تو صحیح، اتنے بلا لیے ہیں، قبول کس کس کا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں، اور جاگتے ہوئے تو عاطف غیب سے ندا آئی فضیل تو کو منشی نہیں اللہ کی رحمت کا کہ تجھے پوچھ کے قبول کیا جائے گا، میں نے بلایا ہی اسے تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا، دوسرا میں نے داخل ہی کوئی نہیں ہونے دیا، یہاں آیا ہی وہ ہے جس کا میں نے قبول کرنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ بخش کے جنت کا فیصلہ کر، اگلے لفظ سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے رب فرشتوں سے فرماتا ہے انہیں بھی بخش دیا ہے، اور جن جن کے لیے یہ دعا کریں گے میں ان سب کی بھی مغفرت فرما دوں۔ تو یہ ساری اجتماعی عبادات مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس کی محبتوں کے فروغ کے لیے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ امیروں کا غریبوں کو حصہ دینا۔ قربانی کیا ہے؟ اپنے پیسوں کا جانور خرید اور اپنے پیسے لگا کے اسے ذبح کر، پھر اس کا گوشت بنا، ساری ڈیوٹی تیری پر دینا غریبوں کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، یہ محبتیں پیدا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ لیا کرو، دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ لیا دیا کرو، اس سے صرف لینا نہیں، تحفہ مہربانی فرمائیں۔ کسی کی جیب پر دھیان رکھنا منع ہے دین میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تم سے پیار کریں تو فرمایا جو ان کی جیبوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، پھر تم یہ چھوڑ دو کہ یہ میرے لیے لایا کیا ہے۔ اگر تم لوگوں کی جیبوں پر توجہ کرو گے تو پھر وہ لوگ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک شریعت نے جو اینگل دی تحفے طائف کی، اس کا جو انداز ہے اس پر ذرا غور کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری اماں نے نا حریرہ بنایا، عرب شریف میں کھانا بنتا تھا حریرہ۔ میرے والد گرامی نے میری ماں سے سفارش کی، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر یہ میدان احد کے پہلے شہید ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جو شہید ہوا رب نے اس پر پردے ڈال کے بات کی، لیکن جابر جب تیرے والد گئے ہیں تو رب نے بے پردہ گفتگو فرمائی ہے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے نا اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا سا حریرہ بناؤ، میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بڑا پیارا، میری ماں نے نا بڑی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی، وہ تیار کر کے اور بڑے برتن میں ڈال کے اوپر سے ڈھک کے مجھے دیا۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبہ میں پہنچا تو اس کی خوشبو تو دور سے آ رہی تھی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں حضور کو عطا فرمائی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرمانے لگے تیرے باپ نے گوشت پکا کے بھیجا میرے لیے، اندر حریرہ ہے اور خوشبو آ رہی ہے۔ حضور فرمانے لگے تیرے والد نے کیا گوشت بنا کے بھیجا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ سرکار کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو یہ اس کے نصیب ہیں، یہ تو وہ قبول ہو گیا۔ چونکہ نبی کریم کی تو بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر اگر شام کو کھانا نہ پکے تو رب جنت سے بھیج دیتا ہے، تو سرکار کو تو محتاجی نہیں کسی کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات کو سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس اشارے کو سمجھے جس کو صحابہ سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا نے گوشت پکا کے بھیجا ہے؟ کہتے میں نے پلیٹ اٹھا کے عرض کی حضور نے یہ حریرہ ہے، تو سرکار نے وہ نکال لیا۔ کہتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ کہ میں چونکہ پختہ عمر کا نہیں تھا، میں واپس گیا، میں نے جا کے عرض کی کہ ابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا حریرہ ہے اور اس کی خوشبو بھی آ رہی، پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت ہے اندر؟ قربان جائیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کہتے ہیں کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ کچھ لوگ اصل بات نہیں نہ کرتے، پتہ انہیں چل جاتا ہے۔ تو مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، تو چکر میں ڈال رہے ہمیں، نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو۔ اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے، تے جڑے عشق تیرے نے چور کیتے انہاں دل دنیا تو دور کیتے، تیرے عشق نے پھر مجبور کیتے انہاں نوں بھول گیا تیرا میرا ہے۔ کہا گھر جا کے میں نے عرض کی، میں نے کہا ابا جی حضور کو تو پتا تھا حریرہ ہے، تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت لائے ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
आप समझे ना, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, रो पड़े और फरमाने लगे तू खुशकिस्मत नहीं कि हुजूर ने तुझसे पूछा है कि तेरे बाप ने गोश्त भेजा, फरमाया जल्दी कर एक बकरी पकड़ के ला। कहते मैं बाड़े से बकरी पकड़ के लाया, मेरे अब्बा ने उसे बनाया और बड़े प्रेम से गोश्त बनाया और मेरी मां ने पकाया और फिर बर्तन में डाला। कहते हैं गुरूब आफ्ताब होने वाला था जब मैं वो खाना लेके गोश्त लेके दरे रसूल पे पहुंचा और जाके जब मैंने पेश किया तो हुजूर ने नहीं पूछा क्या लाए हो, अब नहीं पूछा। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहन, अब नहीं पूछा क्या लाए हो, बल्कि कहते मैंने जाके रख दिया तो सरकार फरमाने लगे अल्लाह तुझे, तेरी मां को, तेरे बाप को मेरी तरफ से भी बेहतरीन जज़ा अता करे और सारे नबियों की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता करे। बात को समझें, ये जो तहाइफ होते हैं, लेकिन ना पहला हक सबसे पहले गरीबों को देना है। और जब आप समझ लें कि मैं अपने मोहल्ले में गुरबा को तकसीम कर चुका तो फिर आपने ये तोहफा बांटना है, फिर ईद पे तोहफे देने हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी सहाबी की शादी होती तो अपने दस्ते मुबारक से खजूरें बांटा करो, खजूरें अपने दस्ते मुबारक से बांटा करते। तोहफे से मोहब्बत बढ़ती, इससे प्यार बढ़ता है। तो ताइफ का तबादला करें, लेकिन मैं कह चुका हूं कि सिर्फ लेने का मिजाज ना बनाएं, ये दो तरफा मामला है, इस पर आप गौर करें। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप मोहब्बत में मजीद फरोग हो तो जिंदगी में आजिज़ी पैदा करें। कंजुल माल में हदीस है, एक मुख्तसर जुमला है हदीस का, पर इसे याद रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज का कोई फल होता है। आप कोई काम भी करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट निकलता है, फल होता है। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया ये जो आजिज़ी है ना, इसका फल मोहब्बत है। तुम अगर आजिज़ी करोगे तो फिर इसका फल मोहब्बत है। झुक जाएं, झुकने से रिश्ते मजबूत होते हैं। कभी ससुर को भी माजरत करनी पड़े तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, गलती सास से भी हो ही जाती है। डट ना जाएं, आड़ ना जाएं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से माजरत नहीं करते थे? कोई तसव्वुर कर सकता है कि सरकार गलती करेंगे? नबी पाक के लिए जो गुनाह का गुमान करे वो गुमराह है। लेकिन सहाबी सफे सीधी कराते, उनके पेट में नबी पाक का तीर लग गया तो हुजूर ने फरमाया नहीं मुझे अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। वक्त विशाल हुजूर ने ऐलान नहीं फरमाया कि मुझसे कोई किसी शख्स को तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले ले। तो क्या अब्बा जी गलती कर ही नहीं सकते? क्या हजरत साहब से गलती होती नहीं? उस्ताद साहब अब मासूम हो गए तो नीचे उतरे थोड़ा सा। अगर आपने रिश्ते बचाने हैं तो नीचे उतरे, वरना याद रख लें जिंदगी में तन्हा रह जाएंगे। जिसे झुकना नहीं आता उसका कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। मियां साहब फरमाया करते थे नीवियां नाल ते निभ जांदी है जे कर दिलों निभाइए, उच्चियां नाल ना निभे मुहम्मद जे कसरा ना खाइए। अगर तुझे आदत है थोड़ी सी, थोड़ा सा तू कसर खा लेता है तो फिर तेरी निभ जाएगी। अगर तू कहता ना ना मां बदौलत तो ये सवाल ही नहीं। और एक जगह और कहा, फरमाने लगे उच्चा नाम रखाया जिसने ओ चुल्हे विच सड़िया, उच्चा नाम रखाया जिसने ओ चुल्हे विच सड़िया, और नीवा होके लंघ मुहम्मद लंघ जावेगा अड़िया। नीवा होके लंघ मुहम्मद। फिर तू आज हमने रिश्ते गवा लिए लेकिन हम बॉर्डर पे बैठे रहे, सिलेंडर करना नहीं सीखा। चुप करके सिलेंडर कर दें। आप यकीन करें जो सिलेंडर करने का मजा है ना वो किसी और चीज का नहीं। अपनी जिंदगी के अंदर हक पे खड़े होना और बात है, लेकिन हम तो जात के लिए खड़े हैं। अगर आप थोड़ा सा इस पर तवज्जो करेंगे, आजिज़ी इख्तियार करेंगे। मदीने की गलियों में ईद का चांद देखा जा चुका था। हर तरफ खुशी का माहौल था। बाजार सजे हुए थे, बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। खुशबू और मिठाइयों की बहार थी। हर घर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। पर एक छोटा सा बच्चा था जिसके कदमों में ईद की कोई चमक नहीं थी। उसका नाम था इब्राहिम। महज 12 साल का यह बच्चा अपने घर की तरफ कदम बढ़ा रहा था, लेकिन उसके कदमों में वह जोश नहीं था जो आज हर बच्चे के कदमों में होना चाहिए था। उसके वालिद इस दुनिया से जा चुके थे। घर में बस 3 जान थीं, वो खुद, उसकी छोटी बहन फातिमा और उनकी बेवा माँ। 3 दिन हो गए थे, घर में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। जब भूख लगती तो अम्मा पूछती, बेटा खाना खाओगे? और इब्राहिम कहता, नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है, सवेरे जो खाया था वो अभी हजम ही नहीं हुआ। और फातिमा भी यही कहती, मुझे भी नहीं लगी अम्मा। दोनों बच्चे अपनी अम्मा की परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहते थे, बस एक दूसरे को तसल्ली देते और सो जाते।
पीर अजमल रजा कादरी साहब इस मंजर को बयान करते हुए कहते हैं, मुझे उस मंजर का पता है जब यतीम घर में इकट्ठे बैठे होते हैं और उन्हें पता होता है कि अम्मा के पास आज पैसे नहीं और घर में रोटी भी नहीं, तो उन्हें भूख ही नहीं लगती। ये पर्दे इस तरह करके बचाए जाते हैं। एक दूसरे को तसल्लियाम देना, एक दूसरे से प्यार का बढ़ जाना, ये हिकमत इलाही का तकाजा है। उस दिन इब्राहिम हिम्मत करके निकला। उसके कदम मुड़े सीधे नबी करीम की दरगाह की तरफ। उसने दिल में सोचा, अगर कोई मेरी बात सुन सकता है तो वो सिर्फ हुजूर हैं। वो पहुंचा। हुजूर मौजूद थे। बच्चे ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे घर में 3 जान हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी बेवा माँ। वालिद हुजूर चले गए और आज 3 दिन हो गए घर में रोटी कोई नहीं खाई। हुजूर का दिल मुबारक पसीज गया। आपने फौरन हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को फरमाया, बिलाल जाओ, घर में जो भी हो देख कर आओ। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु तमाम घरों में गए, टटोला, देखा, वापस आए और अर्ज की, हुजूर मैं सारे घर खोज आया, सिर्फ 21 खजूरें निकली, बस इतना ही है। ये 2 जहां के बादशाह थे और घर में महज 21 खजूरें। हुजूर ने वो खजूरें अपने हाथ मुबारक पर रखीं, फिर अपना रुखे अनवर उन खजूरों के करीब किया। सहाबा फरमाते हैं, नबी पाक उन 21 खजूरों पर बरकत की दुआ फरमा रहे थे। फिर हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया, प्यार से थपकी दी और फरमाया, ले जा, 7 तेरे लिए, 7 तेरी बहन के लिए और 7 तेरी माँ के लिए, और इन्हें मामूली मत समझना। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन खजूरों की बरकत कभी खत्म ही नहीं होती थी। 30-30 साल निकालते रहो, खाते रहो, खत्म ही नहीं होती। बच्चा जब बाहर निकला तो हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाहु अन्हु दौड़कर उसके पास गए। उन्होंने बच्चे के सिर पर शफकत से हाथ फेरा और कहा, फिक्र मत करना बेटे, रब करीम तुम्हें बेहतरीन सरपरस्त अता करेगा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। थोड़ी देर बाद हुजूर ने मुआज को बुलाया और पूछा, किस चीज ने तुम्हें उठाया उस बच्चे के सर पर हाथ रखने के लिए? मुआज ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में अल्लाह ने यतीम के लिए जो रहमत रखी है उसी ने मुझे उठाया। हुजूर ने फरमाया, सुनो, जो किसी यतीम के सर पर खाली हाथ भी फेर दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे रब उतनी खताएं माफ करेगा, उतनी नेकियां देगा और उतने दर्जे बुलंद करेगा। पीर अजमल रजा कादरी साहब यहां रुककर फरमाते हैं, हमने इस ईद पर कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफर करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मदारिस और मसाजिद से निकलते बच्चों को देखें। 1-1, 2-2 का साथ दें। 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना? 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं। मेरे महबूब ने हमें यह नहीं कहा था कि ज्यादा गोश्त पकाओ, बल्कि रसूल पाक ने तो सादगी का रास्ता दिया है। आयशा से फरमाया, शोरबा जरा ज्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी दे देंगे। इब्राहिम घर पहुंचा। मां ने दरवाजा खोला। उसने वो 7 खजूरें मां के हाथ में रख दी और कहा, अम्मा, हुजूर ने दी हैं, ये मामूली नहीं है। मां की आंखें भर आईं। उसने बेटे को गले लगाया। तीनों ने साथ बैठकर खाया। घर में रोशनी आ गई थी, न बिजली की बल्कि दिल की। कादरी साहब अपने बयान में आखिर में नसीहत देते हैं, इस ईद पर हम यह संकल्प लें कि हम किसी यतीम के सर पर हाथ फेरेंगे, किसी गरीब के घर की दहलीज तक पहुंचेंगे,